خدا یسوع کے نام میں آج صبح آپ سب کی سلامتی ہو اور خداوند کا فضل، خداوند کا رحم آپ سب کے ساتھ ہے۔ آئیے میرے ساتھ آپ نے اپنی بائبل کو کھولیے گا اور کلام مقدس عہد عتیق میں سے اخبار کی کتاب اس کا 19واں باب، اخبار کی کتاب اس کا 19واں باب 26ویں 27ویں اور 28ویں آیت تلاوت کریں گے۔ تلاوت سماعت فرمائیے۔ تم کسی چیز کو خون سمیت نہ کھانا اور نہ جادو منتر کرنا، نہ شگون نکالنا۔ تم اپنے اپنے سر کے گوشوں کو بال کاٹ کر گول نہ بنانا اور نہ تو اپنی داڑھی کے کونوں کو بگاڑنا۔ تم مردوں کے سبب سے اپنے جسم کو زخمی نہ کرنا اور نہ اپنے اوپر کچھ گدوانا۔ میں خداوند ہوں۔ کلام مقدس کا پڑھا، سنا اور قبول کیے جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیے گا۔ خداوند کی تعریف ہو، خداوند کے اس بڑے فضل کے لیے اور خداوند کے خاص اس کلام کے لیے جو ہمیں ہر روز اپنے کلام کی وسیلہ سے سکھاتا ہے، بتاتا ہے، اور اسی کوشش میں ہے کہ کلام مقدس میں سے لوسیفر کو بے نقاب کیا جائے، اس کے سارے جو اس کی جو سیکرٹس ایجنسیز ہیں، اس کی جو سیکرٹس ایجنٹس ہیں جو کام کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کلام میں سے جانیں۔ آج صبح جو ہم کلام میں سے جانیں گے وہ ہے بائبل اور ٹیٹو۔ بائبل اور ٹیٹو جانتے ہیں کچھ لوگ، کچھ کے لیے یہ لفظ نیا ہوگا، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو جانتے ہیں یہ کیا ہے۔ لکھا ہے تم مردوں کے سبب سے اپنے جسم کو زخمی نہ کرنا اور نہ اپنے اوپر کچھ گدوانا۔ میں کیا ہوں؟ خداوند۔ میرے عزیز، جب ہم کہتے ہیں اپنے اوپر کچھ نہ گدوانا، یا جب اس کو انگلش میں یہ میں پڑھوں گا آپ کے لیے، you shall not make any cutting in your flesh for the death, nor print any marks upon your I am the Lord۔ جب اس کو انگلش میں تلاوت کریں گے کچھ اس کا مطلب کچھ اور نکل آئے گا کہ تم مردوں کے سبب سے اپنے بدن پر کٹ مت لگوانا اور نہ اپنے بدن پر کوئی چیز پرنٹ کروانا، نہ اس کی مہر لگوانا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹیٹو، جو آج جو ایک ماڈرن لفظ جو ہے، جو آج اس موجودہ ایڈوانس دور میں یہ لفظ بڑا فیمس ہو گیا، ٹیٹو، جس کا لفظی مطلب ہوتا ہے جسم پر نقش بنوانا یا گدے ہوئے نقش۔ اس کا ترجمہ ہے چھاپ یا نشان یا مہر۔ اب خدا نے اسرائیلیوں کو شریعت کے اندر یہ چیز برابر کروائی ہے اور خبردار کروایا کہ قوم اسرائیل سے کہا کہ تم مردوں کے سبب سے اپنے جسم کو زخمی۔ اس کا مطلب ہے جب خدا نے یہ حکم دیے تو اس کا مطلب اس وقت کچھ ایسا کچھ ہو رہا تھا۔ غیر اقوام اسپیشلی مصر کی تاریخ جب ہم پڑھیں گے، جب ہم بائبل مقدس کے اندر غیر اقوام کنانیوں کی، صدونیوں کی، عمالیکیوں کی یہ تاریخ پڑھیں گے
تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ غیر قوم کے لوگوں میں دستور تھا، وہ اپنے دیوتاؤں کے نام جو تھے اپنے بدنوں پر لکھواتے تھے، اپنے ہاتھ پر، اپنے ماتھے پر، اپنے بازو پر، اپنے سینے پر، اپنی بیک پر، اپنی تھائی پر، اپنے پیروں پر، اور وہ اپنے دیوتاؤں کے سیکرٹ جو ہنسے تھے، عدد تھے، ان کو بھی لکھواتے تھے۔ غیر قوم کے لوگ اپنے دیوتاؤں کے نام سے کہلوانا پسند کرتے تھے، اور مصر میں ایک تاریخ یہ تھی کہ جو لوگ مصر میں غلام ہوتے تھے، مصری لوگ اپنے غلاموں کے بدن پر کچھ نہ کچھ پکا نشان کر دیتے تھے، اور جو نشان وہ مصریوں کے غلاموں پر کرتے تھے اس کے بعد کہا جاتا یہ تھا یہ بندہ، یہ بندی جو ہے آج کے بعد فرعون جو بھی آئے گا اس کی یہ غلام ہے، اس کی یہ نوکر ہے۔ سو جو بھی بدن پر نشان لگائے جاتے، بنائے جاتے، اس کو بائبل مقدس میں یا توریت میں غلامی کا نشان بھی کہا گیا تھا۔ جسم زخمی کیے جاتے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایلیا کا وقت تھا، جب اس کی خدمت کا دور تھا، تو لکھا ہے کہ بال کے پجاری کوئی کرمل کے پہاڑ پر جب اپنے دیوتا بال کے لیے دعائیں کرتے، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ان پجاریوں نے اور اس کے ماننے والوں نے اپنے آپ کو نشتروں اور چھریوں سے کیا کیا؟ زخمی کرنا شروع کر دیا۔ یہ ان کا دستور تھا، کلچر تھا، ان کی رسم تھی کہ وہ اپنے دیوتاؤں کے لیے، اپنے خداؤں کے لیے اپنے آپ کو زخمی کرتے تھے، اپنے بدن پہ کٹ لگواتے تھے، اور وہ یہ تسلیم کرتے تھے کہ ہم اپنے دیوتاؤں کو خوش کر رہے ہیں۔ میرے تو آج تو یہ جو لفظ ٹیٹو ہے یہ موجودہ دور میں اتنا زیادہ پاپولر ہو گیا ہے کہ اس وقت امریکہ، ایشیا، نیوزی لینڈ، یورپ، تقریباً پوری دنیا کے ہر ملک میں، یہاں تک کہ آپ کے سیالکوٹ میں، آپ کے لاہور میں اس کے باقاعدہ اسٹوڈیو ہیں، VIP ٹیٹوز کے نام سے اسٹوڈیو ہیں۔ بے شمار نوجوان اس کاروبار سے ہزاروں نہیں لاکھوں روپیہ کما رہے ہیں، اور زیادہ تر جو دیکھا گیا کہ زیادہ اسکول اور کالجز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ چیز یوز کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں پر نشانات بنوانا، اپنے ہاتھ پر نشان بنواتے ہیں، کچھ شکلیں بنواتے ہیں۔ آج یہ ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ میرے چیزوں ٹیٹو جو ہیں وہ کس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے؟ پہلی بات، ٹیٹو جو ہے یہ بہادری کے لیے استعمال ہوتے تھے، اپنے آپ کو بہادر کہلوانے کے لیے۔ فار ایگزامپل اپنے بازو پر کسی شیر کا ٹیٹو بنوا لیا اور ظاہر کرنا کہ میں بھی کیا ہوں، میں بھی شیر ہوں۔ اس کے بعد جنسی لالچ کے لیے اپنے بدن پر ٹیٹوز بنوائے جاتے تھے، سرہیزی کے لیے، خوشحالی کے لیے اپنے بدن پر ٹیٹوز بنوائے جاتے تھے، محبت کے عہد کے لیے۔ اچھا کبھی آپ نے، ابھی تو شاید یہ کم ہو گیا یا شاید ہے، لوگ اکثر کام نا اپنے محبوب کے نام کا پہلا سپیلنگ کہاں لکھواتے تھے؟ ایف ٹی کی، ایف ٹی ہو گیا، نیٹ ٹی ہو گئی ہو، کئی لوگ لکھوانا بڑا پسند کرتے تھے، ایتھے لکھوا لیا، ادھر بازو پر لکھوا لیا، ایتھے لکھوا لیا۔ کچھ جو بڑے جونی ہوتے ہیں لڑکیاں لڑکے وہ بھی لے کے نا تو اپنے چھری چھری بیٹھے نام لکھن دے، یہ دیکھو میں نے تیرا بازو پر نام لکھا ہوا ہے۔ کئی آگ سے، کئی تذاب سے اپنے بازوں پر نام لکھواتے ہیں، یہ کھدوانے کی ایک کائن ہے۔ اور میرے عزیز پیارے بھائیوں، یہ سزا کے لیے، یہ تحفظ کے لیے، اور یہ غلام اور مجرم کے لیے بھی بنائے جاتے تھے۔ ٹیٹوز پرانے زمانے میں خوبصورتی کے لیے بنائے جاتے، اور آج اس وقت نا
جو لڑکے لڑکیاں اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم کچھ اچھے نہیں دکھتے تو اپنے آپ کو اٹریکٹ کروانے کے لیے، اپنا تاثر دینے کے لیے پھر وہ اپنے بدن پر ٹیٹوز بنواتے ہیں تاکہ لوگ ہمارے بدن کو دیکھیں، ہمارے ٹیٹوز کو دیکھیں اور لوگ کہیں واہ واہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ یہ ٹیٹوز فوجی شناخت یعنی فوجی آرمی کے لوگ بھی لگواتے تھے تاکہ معلوم ہو کہ یہ ہمارا بھی آرمی کا بندہ ہے۔ اسلام نے ٹیٹو کے بارے میں کیا کہا؟ اسلام کہتا ہے کہ جو بندہ اپنے بدن پر ٹیٹو بنواتا ہے اس کی نماز اور اس کا جنازہ حرام ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، اور کہتے ہیں کہ ٹیٹو بنوانے والا اور بنانے والا دونوں لعنتی ہیں۔ یہ اسلام کے اندر کچھ علماؤں کا یہ ان کا نظریہ ہے، فیتھ ہے۔ لیکن آج میرے عزیزو ذرا دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ابلیس کا کیا سیکرٹس ہے۔ اس کے پیچھے ابلیس نے کیا ایسا کام کیا کہ اس وقت لاہور میں، سیالکوٹ میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، پشاور میں بھرمار پڑ گئی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس پشاور سے لاہور جا رہے ہیں، پشاور سے اسلام آباد جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے ٹیٹوز بنوا رہے ہیں۔ یہ چیز پہلے یورپ میں آئی، امریکہ میں آئی، اب پاکستان میں۔ اس کے پیچھے ایک بڑا سیکرٹ نیٹ ورک ابلیس نے شروع کیا۔ آگے چلتے سنتے ہیں، سنیے گا۔ ٹیٹوز کی مختلف شکلیں بن چکی ہیں۔ کچھ لوگ اپنے بدن پہ فرشتے کا ٹیٹو بنواتے ہیں اور ان کا فیتھ ہے کہ جس کے بدن پر فرشتے کا ٹیٹو ہے اس کے تعلقات آسمان کے اینجل سے بن جائیں گے۔ یہ فیتھ ہے۔ کچھ اپنے بدن پر تیر کا ٹیٹو بنواتے ہیں، جو تیر ہوتا ہے، ان کا یہ فیتھ ہے کہ جس کے بدن پہ تیر کا ٹیٹو ہوگا وہ اپنے دشمن سے محفوظ ہے۔ کچھ لوگ اپنے بدن پر چمگادڑ کا ٹیٹو بنواتے ہیں، ان کا یہ نظریہ ہے کہ چمگادڑ کا ٹیٹو بنوانے والے کی عمر لمبی ہوگی اور وہ خوش قسمت ہوگا اور اس کا جنم دوبارہ ہوگا۔ یہ فیتھ ہے۔ لیکن پریز دی لارڈ، کلام میں لکھا ہے خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ چمگادڑ کے ٹیٹو بنوانے والا خوش قسمت نہیں ہے، بلکہ خوش قسمت وہ بندہ ہے جس کا فیتھ، ایمان کہاں پر ہے؟ یعقوب کے۔ کچھ لوگ اپنے بدن پر ریچھ کا ٹیٹو بنواتے ہیں۔ اگر آپ کو میری باتوں پر یقین نہ ہو تو آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، آپ کے پاس یوٹیوب ہے، اپنے نیٹ پہ جا کے آج جا کے لکھے گا ٹیٹو، TATT ٹیٹو لکھے گا، آپ کو بے شمار شکلیں، خوفناک شکلیں لوگوں کے بدنوں پر بنی ملے گی۔ جن لوگوں کا یہ فیتھ ہے اور لوگ اپنے بدن پر ریچھ کا ٹیٹو بنواتے ہیں، ان کا فیتھ ہے جس کے بدن پہ ریچھ کا ٹیٹو ہوگا وہ بندہ بڑا طاقتور ہوگا، وہ بندہ محفوظ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں جس بندے کے بدن پر ٹیٹو بنا ہوگا نا ریچھ کا، وہ بندہ سیف ہے۔ لیکن کلام میں لکھا ہے جو شخص میری سنتا ہے وہ آفت سے بے ڈر ہو کر محفوظ رہے گا۔ اس کی سننے والے محفوظ ہیں۔ کچھ لوگ اپنے بدن پر مکھی کا ٹیٹو بنواتے ہیں، ان کا فیتھ یہ ہے کہ مکھی کا ٹیٹو بنوانے والے کے اندر بڑی لچک ہوتی ہے اور نرم ہوئے گا، عاجز ہوئے گا۔ لیکن کلام میں لکھا ہوا ہے تیری نرمی نے مجھے حلیم بنایا ہے۔ یہ آج آپ کے دور میں لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے بدن پر بل ڈاگ سمجھتے ایک ہوتا ہے بل ڈاگ، اس کا ٹیٹو بنوا رہے ہیں اپنے بدن پر، اور ان کا فیتھ یہ ہے کہ جس کے بدن پر بل ڈاگ کا ٹیٹو بنا ہوگا وہ بندے کے پاس پیسہ بڑا ہے۔ ان کا فیتھ ہے۔ کچھ لوگ اپنے بدن پر مکھی، شہد کی مکھی کا جو ہے ٹیٹو بنواتے ہیں، ان کا فیتھ یہ ہے کہ ان کی زندگی میں تبدیلی آئے گی اور ان کی زندگی صاف ستھری بن جائے گی اور وہ قیامت میں بچ جائیں گے۔
یہ ان کا فیت ہے. کچھ لوگ اپنے بدن پر کینڈل، یہ جو کینڈل پیچھے بنی ہوئی ہے، کچھ لوگ اپنے بدن پر کینڈل کا ٹیٹو بنوا رہے ہیں. ان کا نظریہ یہ ہے کہ جس کے بدن پر کینڈل کا ٹیٹو ہے خدا ان کو اندھیروں میں روشنی دے گا، خدا ان کی ہیلپ کرے گا، ان کو ٹھوکر کھانے سے بچائے گا. بٹ میرے کلام میں لکھا ہے ذرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے کیا ہے؟ روشنی ہے. ہاللیلویا. تو بھائی یاد رکھیے یہ جن لوگوں کے اندر یہ فیتھ، یہ نظریہ ہے. کچھ لوگ اپنے بدن پہ خنجر کا ٹیٹو بنوا رہے ہیں، کچھ ڈریگن کا، کچھ ایگل کا، کچھ آنکھ کا، کچھ لومڑی کا، اور کچھ گنیش. آپ نے گنیش کا بھی دیکھا کبھی سون والا ہندوؤں کا دیوتا، اس کا ٹیٹو بنواتے ہیں. اور ان کا یہ نظریہ ہے کہ جس کے بدن پر گنیش کا ٹیٹو یا گنیش کی تصویر بنی ہوگی وہ بندہ سدا خوشحال رہے گا. اب یہ غیر قوم کے یا ہمارے مسیحی لوگوں کے اندر ایک فیتھ ہے. لیکن اب سنیے گا یہ ہے کیا. ایک خاتون نے کتاب لکھی، وہ خاتون ناستک تھی، خدا کو نہیں مانتی، لیکن اس نے کتاب لکھی. کتاب کا نام ہے کانشیس انک. سنیے گا، کتاب آپ کو ملے گی نیٹ پہ. کتاب کا نام ہے کانشیس انک. اس نے فرمایا، کہا کہ جب جو بندہ ٹیٹو بنوانے کے لیے آتا ہے تو ٹیٹو بنوانے والے بندے کے پاس ایک مشین ہوتی ہے، اس کے آگے ایک سرنج ہوتی ہے، سوئی لگی ہوتی ہے. جب وہ بندہ آتا ہے، جب وہ بندہ کہتا ہے کہ میرے ہاتھ پر ٹیٹو بنوا دے، چلے وہ مشین لیتا ہے، آگے سرنج لگی ہوتی ہے، سوئی نیڈل کہتے ہیں، وہ اس کے ساتھ اس کے بدن پر ٹیٹو بنوا رہے ہیں. اب یہ جو سوئی ہے یہ اس کے بلڈ کے ساتھ جا کے ٹکراتی ہے، یہ اس کے بلڈ کو جا کے چھوتی ہے، جو کہ ڈیمونکس کا عہد بنتا ہے. بلڈ ریلیشن شپ، بلڈ گورنمنٹ. جب اپنے بدن میں کہتے ہیں کہ میرے بدن پر سانپ کا ٹیٹو بنوا دے، وہ نیڈل، وہ جو سوئی ہے، سرنج ہے، جب اس کے بلڈ کو ٹچ کرتی ہے تو اب ان کا بلڈ کورننٹ ہو رہا ہے اس بندے کے ساتھ. اب اس کے بعد جب یہ بدن اور خون اور سرنج اور ٹیٹو کا آپس میں کورننٹ ہوا، اور جو سانپ کا یا ڈریگن کا یا ریچھ کا یا مگرمچھ کا یا ایگل کا کسی کا بھی ٹیٹو بنا ہے، اب ان کا کورننٹ ہو گیا ہے. اب اس کورننٹ کے ساتھ ڈیمونک اسپرٹس، بدروہیں، شیطانی تاثیر جو ہے اس بندے کی لائف میں انٹرس کرے گی. اس کے بدن پر ڈریگن ہے، بدن پہ اس کے کیا ہے، ریچھ ہے، سانپ ہے، لومڑی ہے، کتا ہے، بلی ہے، کھوپڑی بنی ہوئی ہے، آنکھ بنی ہے. اب ایول اسپرٹس اس کی لائف کے ساتھ کمیٹڈ ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، آج بھی بھائی بروس کے ہاتھ پر نشان ہوگا اسپیلنگ کا، بھائی آئے تو آج یہ زندگی بھر نہیں مٹے گا. انہوں نے اپنے باپ کا نام لکھا ہوا سلامت ایس. یہ زندگی بھر نہیں، یہ زندگی بھر نہیں مٹنا، یہ مرتے دم تک نہیں مٹنا. یہ ایسا سائن ہے، ایسا نشان ہے جو آپ کی اسکن کے اندر دبتا ہے. اور جب کوئی شخص ٹیٹو بنواتا ہے اس سے کہتا ہے بھائی سوچ لے، سمجھ لے، یہ جو آپ کے بدن پر بن گیا ہے اب مٹے گا نہیں. کوئی سیاہی، کوئی انک نہیں مٹائے گی. ہاں کوئی سرجری ہوگی اور وہ بھی بڑی مہنگی سی، بٹ یہ نہیں مٹے گا. سوچ لو اب یہ عہد جو آپ نے کر لیا ہے، یا تو یسوع کا خون دھو دے گا، ہاں یہ کر سکتے. اگر آپ کے بدن پر ٹیٹوز ہیں اور آپ نے بنوائے تھے کبھی انجانے میں، وہ آپ کے ساتھ ہے. اس عہد کو اگر کوئی توڑے گا تو وہ یسوع سے کا لہو ہے، ادروائز کوئی چیز نہیں توڑے گی اس عہد کو. یہ ڈیمونک اسپرٹس آپ کی زندگی کے ساتھ ساتھ آپ کے ہر حرکت آباد میں اٹیک کرتی رہے گی. کیا خدا نے کہا
تو مردوں کے سبب سے اپنے جسم کو کیا ہے زخمی کیوں، اور کیا بھی لکھا ہے، اور نہ اپنے اوپر کیا لکھا ہے کچھ، نہ اپنے اوپر کچھ کھدوانا۔ اچھا یہ کیوں ہو، یہ سارا سسٹم شروع کیوں ہو گیا، یہ ٹیٹو کیوں بڑا ہے ہو گیا، اس کے پیچھے کیا ابلیس نے نیٹ ورک، یا آنے والے دنوں میں ابلیس کیا کرنے والا ہے؟ لوگ بڑی خوشی خوشی اپنے بازوں پر، اپنے کمر پر، جو لوگ ریسلنگ دیکھتے ہیں، کون دیکھتا ہے ریسلنگ، کشتیاں جو کئی در بڑی پسند ہیں، ان میں اتنے بھی ریسلر آ رہے ہیں، ان کے بدن آج آج کیا ہوتا ہے، ان کے بدنوں پر کیا بنے ہوئے ہیں، اب اسے بڑے شوق بنے ہوئے ہیں، اور لگتا ہے کہ کیا بات ہے، بڑا پہلوان ہے یہ، اور اپنے بدن پہ ٹیٹو بنوا کے آیا ہے۔ بیسیکلی ابلیس فلمی ستارے، کھلاڑی، فٹ بال کے کھلاڑی، فلمی اداکار، پہلوان، اسٹوڈنٹس، سارے لوگوں پر آہستہ آہستہ اپنا نیٹ ورک سراغ کر رہے، اسٹرانگ کر رہے۔ وجہ پیچھے کیا ہے؟ ایک بڑا نیٹ ورک لانے لگا ہے۔ نکالے میرے ساتھ مکاشفہ کی کتاب کھولیے گا، اس کا 13واں باب نکالیے گا میرے ساتھ، مکاشفہ کی کتاب 13واں باب۔ یہ ٹیٹوز کے پیچھے اس نے بڑا نیٹ ورک جو لے کر آنے والا ہے وہ کیا ہے؟ مکاشفہ 13واں باب، اس کی 16ویں آیت سے پڑھیے کیا لکھا ہے جی۔ اور اس نے سب چھوٹے بڑوں، دولت مندوں اور غریبوں، آزادوں اور غلاموں کے دہنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرا دی۔ کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ سنیے گا 15 سے، اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا تاکہ وہ حیوان کا بت بولے بھی، اور اتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں، ان کو قدر بھی کرے، اور اس نے سب کیا لکھا ہے؟ چھوٹے بڑوں، آگے دولت مندوں اور غریبوں۔ اچھا 100 روپے کا ٹیٹو بھی بنتا ہے، 500 والا بھی ہے، 1000 والا بھی ہے، 10,000 والے بھی ہیں، 1 لاکھ والے بھی ہیں۔ تو غریبوں سے لے کر کہاں تک جا رہے ٹیٹو؟ کیا لکھا ہے؟ بڑے دولت مندوں اور آگے غریبوں اور آزادوں جی اور غلاموں کے دہنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرا دی۔ اب یہ آنے والا نیٹ ورک ہے ابلیس کا 666 مخالف مسیح، وہ اس نے ٹیٹو کو اتنا عام کرتا جا رہا ہے کہ لوگوں کو آنے والے وقتوں میں 666 کی مخالف مسیح کی چھاپ لیتے ہوئے ڈالنے لگے۔ کیوں؟ عام ہو گیا یار، اس کا کیا فرق پڑتا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا، بھائی فرق تو پڑتا ہے۔ کلام میں خدا نے کیا فرمایا؟ تم اپنے بدن پر کچھ بھی نہ، میں یہاں پر ایک خاص بات اور کروں گا، خاص طور پہ فیمیلز کے لیے۔ آج کل بڑا ٹرینڈ ہے مہندیاں لگوانے کا، تھوڑا سا غور کیا کریں، جس سے آپ مہندی لگوانے لگے ہیں اس نے آپ کے ہاتھ پہ کیا لگایا؟ آپ نے دیکھا نہیں، بس آپ ایسے پکڑے، بھائی تو مہندی چاندی کتنے پر آؤ بھائی؟ کبھی میں بیٹھے سی ماما لانے جلانے لو ایتھے ایتھے ایتھے، اب میں اپنی ماں کو بیٹھے سی اے مہندی سی کتنے والا 1 2 3 4 5 6، اب مہندی کہاں کہاں جا رہی ہے؟ انہیں پوری ماں کر رہی ہو کتوں تک کیا ہوگی؟ اور پوری ماں کر رہی ہے۔ چلے میں اس کے خلاف نہیں بات، میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ مہندیاں لگوانے لگے ہیں، جن سے آپ لگواتے ہیں، پہلے غور سے دیکھ رہے ہیں یہ نشان بنا کیا ہے، یہ مہندی کا سائن کیا ہے؟ کیا کوئی فرق ہے؟ کیا کچھ ہے؟ اوکے کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ کو لگے کہ اس میں کوئی ڈیول کا سائن بتا رہا ہے، مجھے یہاں پر اس میں کوئی سیکرٹ سائن ہے، فوراً روکیے، کیونکہ جن سے آپ مہندیاں لگوا رہے ہیں شاید وہ بھی کوئی ڈیول کا ایجنٹ ہی ہے۔
لڑکوں نے نوجوانوں نے گلوں میں کھوپڑی کی جیولری پہنی ہے اور جو سائن آپ نے اپنے بدن پر لیا ہے آگے کا لکھا ہے سنیے گا پڑھے گا تاکہ اس کے سوا جس پر نشان جی یعنی اس حیوان کا نام یا جی اس کے نام کا عدد ہو اس حیوان کا نام اور آگے کا لکھا اس کا کیا ہوگا نام کا عدد ہو جی اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے جی حکمت کا یہ موقع ہے جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد حکمت کا موقع ہے سمجھیے ابلیس کس طریقے سے بڑے آسانی سے بڑے شاطرانہ طریقے سے وہ کلیسیا میں چرچ میں ایمانداروں میں اینکرز کر گیا اور لوگ پتہ سو کیا کہتے ہیں او بھائی یہ فیشن ہے یہ دنیا داری ہے کلام میں لکھا ہے اس جہاں کی ہم شکل ہے بھائی دنیا کیا شکل کر رہی ہے دنیا کی شکل کیا بھائی ہم اس کی شکل کو کیوں اپنائیں ایک شخص نے انہی ٹیٹو کے بارے میں کہا جی لوگ کہتے ہیں ٹیٹو نہ بنوائیں تو خدا نے بھی تو ٹیٹو بنوائے ہوئے ہیں پتہ کیا اسے جواب کہتے ہیں اس نے کہا تمہاری صورتیں میری ہتھیلیوں پر کہتے ہیں یہ تو ٹیٹو ہے تو بھائی یہ ٹیٹو ہیں لیکن یہ شکلیں کن کی ہیں جی کن کی شکلیں ہیں یہ شکلیں ہیں ان کی جو خون خریدے ہیں یہ شکلیں کسی کتے کی نہیں ہیں یہ شکل کسی ڈرائیور کی نہیں یہ شکلیں ان کی ہیں جو باپ کے پیارے ہیں جو یسوع کے خون سے دھلے ہیں ان کے ٹیٹوز اس کے ہاتھ پر بنے ہیں لیکن جو ٹیٹوز ہم بنواتے ہیں یا جو دنیا بنوا رہی ہے یہ جو آگے اس کا ایک بڑا کام ہے وہ ابلیس شیطان سو میرے عزیز ہو کہنا چاہوں گا کہ اس موجودہ زمانہ میں دور میں کوشش کریں کہ آپ کے ارد گرد جو بھی ایسے کام جو بھی ایسے معاملات ہو رہے ہیں تھوڑا سا اپنی نظریں اپنی آنکھیں کھلی رکھا کریں اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ تم مردوں کے سبب سے اپنے آپ کو کیا نہ کرنا چاہیے یرمیہ 16واں باب 6 آیت پڑھیے ذرا کیا لکھا ہے یرمیہ 16واں باب 6 آیت پڑھیے کیا لکھا ہے جی اور اس ملک کے چھوٹے بڑے سب مر جائیں گے نہ وہ دفن کیے جائیں گے نہ لوگ ان پر ماتم کریں گے اور نہ کوئی ان کے لیے زخمی ہوگا نہ سر مڈائے گا اب سنیے گا کئی لوگ نا اپنے مردوں کے لیے اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں میں نے کئی ایماندار دیکھے ہیں ماتم کرتے ہیں پتہ ہے ماتم کیسے کرتے ہیں ہیپی کٹنگ وہ آمدی ہے چاچورے کے پینٹ جو پیشو ٹھیک ہوتی چھلی کھاتی ہوتی پیشو کی کھاتی ہوتی ہے چھلی کھاتی جیویں بلی بار کی یہ چھلی ہوتے پیشو تو ٹھیک آئی ہے ایک تھی پٹنا سے آتے تو پھر انجا پیٹ دیئے میں تو کی دساں پھر سارے لگزر پڑا تو گھبران دے آندے کہہ دیئے پھر پڑھیا پوٹی کے بعد تو نہ پیٹ لے اور پوٹی بھی دے ایسا ماتم ہمیں ایمانداروں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم اوروں کی مانند جو کیا ہے نا امید ہے غم ہمارے کئی دفعہ غم میں ماتم ہوتا ہے مایوسی ہوتی ہے کلام میں لکھا ہوا ہے تو مردوں کے سب سے جو مر چکے ہیں چاہے وہ مردے آپ کے چیز ہو یا چاہے مردے کوئی دیوی دیوتا ہو تو بائبل کہتی ہے کہ مردوں کے سبب سے اپنے آپ کو کیا نہ کرنا اور اخبار کی کتاب 19 باب کے اور آیت پڑھنے سے کچھ اور بھی منع کیا گیا 19واں باب 27 میں پڑھی گیا لکھا ہے 19واں باب 27 میں جی تم اپنے سر کے گوشوں کو بال کاٹ کر گول نہ بنانا جی اور نہ تو اپنی داڑھی کے کونوں کو بگاڑنا یہ ہے کیا لکھا ہے تم اپنے سر کے داڑھی کے کونوں کو بگاڑنا آپ کو پتہ ہے یہ جو بڑا شوق ہے مجھے آج کل فیشن ہے کر موڑ جو اکیلے بڑی دیر رہا
میں جنان چلے کوشش کرو کرنا اور بھائی مڑ جائے یہ مانے ہے کچھ ان کی کیا کتاب کے بعد بتا ہے تو انہوں پورا تاہ دے دیں مطلب نہیں رکھی ہوں لائن کیے میں آج کل فلموں میں بڑا ٹرینڈ ہے داڑیاں رکھنے کا مونے آنے داڑھی رکھے گا فیرانے نکال کے داڑھی کے کونوں کو کیا لکھا ہے نہ بگاڑنا ہمیں یہ بائبل کی کچھ ایسی ہیں داڑیاں بھی داڑھی رکھنے رکھنے کے طریقے کار بھی سارا کچھ ہے بالوں کا مردوں کے لمبے بال کیا ہیں بے حرمتی ہیں مردوں کے لمبے بال کیا ہیں بے حرمتی ہیں اور عورتوں کے چھوٹے بال کیا ہیں آج ٹرینڈ چینج ہو گیا آج منڈے لمبے لمبے بال جو بائبل مقدس میں یہ تمام طرح کا جو کلچر تھا غیر اقوام میں تھا اور غیر اقوام کے کلچرز کو اپنانے کے لیے خدا نے منع کیا تھا اب کچھ لوگ یہاں پر ایک اور سوال اٹھاتے ہیں جی پھر تو خواتین کو بھی کان نہیں چھدوانا چاہیے اگر زخمی کرنے کی بات ہے تو بھائی صاحب خواتین کیوں کانوں میں بالیاں ڈالتی ہیں خواتین کیوں ناک میں کوکا ڈالتی ہیں حزقیل کی کتاب 16واں باب نکال آئیے میں بھی سوالوں کا آپ کے لیے پڑھنے لگا حزقیل کی کتاب 16واں باب جی 16واں باب حزقیل کی کتاب بارویں ایسے بلکہ 11ویں ایسے پڑھنے کیا لکھا ہے خدا کیا کہہ رہا ہے میں نے تجھے زیور سے آراستہ کیا خدا کیا کہہ رہا ہے کہ اپنی قوم سے میں نے تجھے کیا کیا ہے زیور سے آراستہ کیا جی تیرے ہاتھوں میں کنگن پہنائے جی کیا لکھے پڑھیں گے میں نے تجھے زیور سے کیا کیا ہے آراستہ تیرے ہاتھوں میں کنگن پہنائے آگے اور تیرے گلے میں توق ڈالا آگے اور میں نے تیری ناک میں نت میں نے تیری ناک میں کیا لکھا ہے نت آگے اور تیرے کانوں میں بالیاں پہنائی آگے اور ایک خوبصورت تاج تیرے سر پر رکھا آگے اور تو سونے چاندی سے آراستہ ہوئی اور تیری پوشاک کتانی اور ریشمی اور چکن دوزی کی تھی اور تو میدا اور شہد اور چکنائی کھاتی تھی اور تو نہایت خوبصورت اور اقبال پر ملکہ ہو گئی اور اقوام عالم میں تیری خوبصورتی کی شہرت پھیل گئی کیونکہ خداوند خدا فرماتا ہے کہ تو میرے اس جلال سے جو میں نے تجھے بخشا کامل ہو گئی تھی خدا اپنی قوم کو ایک دلہن کے ساتھ محبت کر کے کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے محبت کر میں نے تیرے کانوں میں کیا ڈالی ہے بالیاں ناک میں کیا ڈالی ہے نت گلے میں کیا ڈالا ہے تجھے خوبصورت بنانے کے لیے اب خواتین کو بائبل مقدس نے زیور پہننے سے منع نہیں کیا ہوا یہ بھی یاد رکھے کچھ ڈینومینیشن کہتے ہیں کہ خواتین کیوں سونا پہنتی ہیں مجھے یاد ہے بڑے دیر پہلے مجھے خاتون نے کہا جی آپ سونا کیوں پہنتی ہیں میں کہ جی پھر خدا کو منع کرو کہتی ہو گیا میں کہ اس نے ہیکل میں کیا رکھوایا عہد کا صندوق کس کا بنوایا تو بھائی مجھے یہ بتائیے کہ ہیکل یہ تو ہے اور کہتی یہ اور ٹیسٹامنٹ کی بات ہے تو میں کہ مجوسی کیا لائے ہاں جی مجوسی کیا لائے جو 24 بزرگ ہیں سروں پر تاج کس کے ہیں تو بائبل کہتے ہیں آسمان پر نئے یروشلم میں سڑکیں کس کی ہیں چلے یہ بھی چھوڑیے مکاشفہ پہلا باب لکھا ہے اور سونے کا سینے پر باندھے ہوئے ہیں میں دونوں بات کرو میں بھی بات آ رہا ہوں کچھ لوگوں نے یہ مائنڈ دے دیا ہے چرچز کو بھائی سونا مت پہنیے اور بھائی وہ آسمان پر 24 بزرگوں کو تاج پہنائے ہوئے ہیں ان کے پیروں کے نیچے سونے کی سڑکیں اور آپ والا پانی ہو رہا ہے مکاشفہ کی کتاب کر رہا ہے مکاشفہ پہلا باب ایک شخص ہے جس کا نام یسوع ہے اس کو دیکھیے گا کیا لکھا ہے
مکاشفہ پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت سے پڑھیے کیا لکھا جی. میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے میں نے آواز دینے والے کو دیکھا. یہ آواز دینے والا کوئی نبی نہیں ہے, کوئی پیغمبر نہیں ہے. یہ آواز دینے والا آپ کا خداوند, آپ کا نبی, میرا آقا یسوع مسیح ہے. اور آواز دینے والے کو کیا لکھا ہے؟ دیکھنے کے لیے منہ پھیرا آگے. جس نے مجھ سے کہا تھا جی. اور پھر کر سونے کے 7 چراغ دیکھے. آپ کی نہیں چراغ لوہے دیکھے, سونے کے سارے بولو کیڑے چراغ نے کی خیال ہے بولو پائیے کہ نہ پائیے ہے نہیں تو بولتے نہیں پاؤ یار کی میں تو پرمیشن دے دیا پاؤ پریکٹس کرو کہ یہ کتے بھی دھاگے پانے دے. آگے کیا لکھا ہے؟ پھرتا کام پر سونے کے 7 چراغ دیکھے آگے, اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم سے وہ خود سونے کے چراغوں میں کیا کر رہا ہے؟ تیرے منع کر رہے ہیں او بھائی کے پیچھے وہ سونا چاہیے. وہ آگے نہیں پھر رہے ہیں, کن کے بھی پھر رہے ہیں سونے کے. آگے بڑھی کا لکھے جو پاؤں تک کا جامع پہنے اور سونے کا سینہ پر باندھے ہوئے تھا. کی بنیا سو سینے کے کی بنیا سو چاندی کے پتل کے لویا سونے کا سینہ پر سینے پر باندھے ہوئے ہیں. آپ کا یسوع مسیح سنیے گا, آپ کا یسوع مسیح اس وقت آسمان پر کیا پہنے بیٹھا ہے؟ سونے کا سینے پر باندھے ہوئے ہیں. ہوا کی سونا پاؤ لیکن طریقے نہ پاؤ. کی کرنا ہے؟ سونا پہنیے, طریقے سے پہنیے, لباس پہنیے. کون سا پہنیے؟ پتہ کون سا لباس لکھا ہوا ہے؟ حیادار لباس پاؤ. اے والا نہیں پانا ہے تو ہے نا, میں سمجھ نہیں گل اے واہ واسطے ہوا رکھ دیں یہ کہ اے واہ وہاں سے کئی نے بھی لاش رہی ہیں کھلی واہ, کئی نے تار چک رہی ہیں. وہ عمل کرو گے ہمیں کہیں میں کھیلے کوئی ایپ سے کری تھی کیا ہمیں یہ واضح لباس پہنے. کون سا لباس پہنے؟ بدن کی نمائش نہیں, بدن دکھانا نہیں ہے کہ میں بھی ٹیٹو بنوائے نہیں. جو بائبل کہتی ہے کہ اپنے بدن پر کچھ بھی نہ گدوانا. وجہ پتہ کیوں نہیں گدوانا؟ سنیے گا وجہ کیا ہے. نکالیے رسالہ پہلا کرنتھیوں کا خط. ہمیں کیوں منع کیا گیا اپنے بدنوں پر کچھ نہ گدوانا؟ وجہ ریزن پہلا کرنتھیوں 6 باب نکالیے, اور 3 باب نکالیے. پہلا کرنتھیوں 3 باب اس کی 16ویں آیت پڑھیے کیا لکھا جی. کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو؟ تمہارے بدنوں پر کسی دیوتا کا, کسی جانور کا, ڈریگن کا, کسی بھی دیوتا کا نشان نہیں, بلکہ تمہارے بدنوں پر خداوند یسوع مسیح کے خون کا نشان ہے, مہر کی گئی ہے. تم نہیں جانتے کیا ہے؟ تم خدا کا کیا ہو؟ مقدس ہو. کس کا؟ خدا کا. آگے اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے جی. اور اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا جی. تو خدا اس کو برباد کرے گا. اگر کوئی خدا کے مقدس کو کیا کرے گا؟ برباد. آگے 6 باب 19ویں آیت پڑھیے کیا لکھا ہے. 6 باب 19ویں آیت جی. کیا تم نہیں جانتے کہ پہلے وہاں کہا گیا کیا تم نہیں جانتے تم خدا کا کیا ہو؟ آگے اب کہا گیا کیا تم نہیں جانتے تمہارا بدن جی روح القدس کا مقدس ہے آگے جو تم میں بسا ہوا ہے. تمہارا بدن, میرا بدن, میری بولو ہمارا, میرا بدن, میری بولو ہمارا. یعنی وہ نہیں بھی میرے بولنا کیونکہ وہ جاؤں کو مار کے نہ دے حافظ سی نا بڑھیا جی. ہمیں میرا بدن بولو میری مرضی
کون تو آنکھ تو کہہ رہا بندے کا کہہ رہا ہے میری مرضی ہے پڑھے کیا لکھا ہے کیا لکھا ہے پڑھے کیا تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے تمہارا بدن تمہارا نہیں ہے تمہارا بدن جو ہے تم اس کے حقدار نہیں ہو تمہارا بدن یسوع کے خون کے سبب سے اب روح القدس کا مقدس ہے اور یہ خدا کی ملکیت ہے آگے سے کر کے پڑھیے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے اور تم اپنے نہیں تم سارے بولے تم اپنے نہیں کچھ بولو کہ یہ ڈاکٹر بن جائے گا یا بیبیاں پکڑ دو تم اپنے سارے بولو تم کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو ہاللیلویا ایک لڑکے نے بڑے پیار سے کشتی بنائی بڑے پیار سے کشتی بنائی بڑی محبت سے اس نے کشتی کو بنایا اور گھر میں رکھا اسی گاؤں میں سیلاب آ گیا اور وہ کشتی سیلاب میں بہ گئی بڑی دور نکل گئی چند دنوں کے بعد جب سیلاب ختم ہو گیا وہ لڑکا دوسرے گاؤں میں گیا ویسے کھیلنے اور سیر کرنے کے لیے دکاندار نے ایک نے وہ کشتی اپنی دکان پر لٹکائی ہوئی تھی لڑکے نے دیکھا فوراً کہ یہ تو کشتی میں نے بنائی تھی جو پانی میں بہ گئی تھی اس نے جا کے کشتی میں جب تھما دی دکاندار کہتا ہے پیچھے ہٹو یہ کیا کرو اس نے کہا انکل یہ کشتی میری ہے اس کو میں نے بنایا تھا اور اس سیلاب میں پانی بہ کر یہاں پر آ گئی ہے کہتا ہے یہ میری ہے لینی ہے تو قیمت ادا کرو یہ تو بھاگو یہاں سے لڑکا گھر گیا اس نے سارے پیسے جوڑے جمع کیے اپنے ماں باپ سے ساتھیوں سے پیسے جوڑے اور دکان پر گیا اور دکاندار کو جا کے پیسے ادا کیے اور جب اس نے کشتی کو پکڑی تو گھر لا کے کہتا ہے کیا کہتا ہے اے کشتی تو پہلے بھی میری تھی تو پہلے بھی کیا تھی تو پہلے بھی میری تھی تجھے میں نے بنایا تھا پر آج میں تیری قیمت دے کے آیا اب مجھے تجھ سے زیادہ پیار ہے انسان بھی خدا کا ہی بنایا ہوا تھا انسان کو خدا ہی نے بنایا تھا انسان آدم جو تھا یہ خدا کی ملکیت تھا لیکن جب یہ بھٹک گیا گناہ میں چلا گیا تب خدا کا بیٹا یسوع آیا اس نے اپنا خون بہا کے قیمت دی اور خدا نے کہا اے انسان تو پہلے بھی میرا تھا آپ کا بدن میرا تھا لیکن جس دن سے میرا بیٹا تمہارا کفارہ دے گیا ہے اب تم زیادہ میرے قریب ہو اب تم میرے ہو تمہارا بدن تمہاری جان روح تم اپنے نہیں سارے بولو کدھر آگے والا بڑی گالی کرنی پس اپنے بدن سے خدا کا جلال سمجھ ہاللیلویا اپنے بدن سے کیا کرو ٹیٹو کرو کیا کرو اپنے بدن سے کیا کرو اپنی اکھا ملنے میں بوڑھے کٹو وہ کہتا کرو سارا کچھ سجاؤ آپ لیکن تو منہ مت ہی لگو نا وہ منہ مت تو کوئی لگ ہی کرتے اب خدا کا مقدس ہو تو مقدس کو کیا بنا رہے ہو آپ خدا کا مقدس ہو خدا کی ہیکل ہو تو بھائی بائبل کہتی ہے تم اپنے بدن سے خدا کا کیا کرو تو جس کے بدن پر یہ ٹیٹو بنے ہوں گے ڈریگن کے سانپ کے لومڑی کے کتے کے بلے کے کیا جلال ہو رہے ایک ٹیٹو مرنے کے بعد آپ کو ملے گا ہے تو ابھی بھی آپ پر نشان لگا ہوا ہے کیا نشان ہے پڑھ لیجیے گا یہ روحانی نشان ہے دوسرا گرنتھیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت سوری 22ویں پڑھیں 22ویں کیا لکھا ہے دوسرا گرنتھیوں پہلا باب 22ویں پڑھیے کیا لکھا ہے میں خدا
बात को गवाह करता हूँ कि मैं दूसरा ग्रंथियों पहला बाब, सॉरी दूसरा बाब है, ये पहला बाब है 22 में, जिसने हम पर मोहर भी की और जिसने हम पर क्या कर दिया थी, मोहर भी की, मोहर कर दी, छाप लगा दी, निशान लगा के, टैटू बना के, नक्श करके, जिसने हम पर मोहर भी की और बयाना में रूह को हमारे दिलों में दिया, बदन की बात हुई, दिलों में डाल दी। सो बताइए हम किसके हैं आज? साथ सो किसके हैं? किसके हैं? हम खुदा के हैं। ये दुनिया तो बना रही ना टैटू, किस का हमने क्या बना दिया है? आसमान पर जाने के बाद एक टैटू आपके बदन पर लगा होगा, निकाले मुकाशवा की किताब, हालेलुया हालेलुया, मुकाशवा की किताब 22वां बाब में सर खोलिएगा और उसकी तीसरी आयत से पढ़ी करके, तीसरी आयत से, मुकाशवा की किताब 22वां बाब तीसरी आयत से। जी, जिसके पास वो पेज नहीं है उनके पास, जिसके पास वो पढ़ी खड़े हो गए, कोई भी पढ़े, प्रेमी में करो यार। मुकाशवा 22वां बाब तीसरी आयत। फिर लानत ना होगी और खुदा और उस शहर में होगा और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे और वो उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा होगा। किधर लिखा होगा? मध्य टैटू बनना है और माथे पर लिखा होगा यीशु नासरी बादशाह का बादशाह। क्या बात है, हालेलुया हालेलुया। लेकिन हमें बाइबल मुकद्दस में हर किसी दूसरे इंसान, किसी दूसरी मखलूक, किसी दूसरे देवता का टैटू बनवाने, खुदवाने या कूदने का ये मना किया गया है, बिल्कुल मना किया गया है। और इस वक्त तकरीबन मौजूदा इस वक्त दुनिया में आप हैरान होंगे कि टैटू का सेहत पर क्या असर बन गया। टैटू बनवाने वालों को एड्स की बीमारी लग रही है, हेपेटाइटिस बी और सी की बीमारियां हमला कर रही हैं। टैटूज बनवाने वालों की जिंदगियों में तकलीफ और जिंदगी बीमारियां बड़ी फैल रही और बड़ी तादाद में लोग टैटू जो बनवा रहे हैं वो चंद महीनों के बाद, कुछ अरसे के बाद वो बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं। लेकिन भाई जिसकी जिंदगी पर यीशु मसीह का नाम लिखा होगा, बीमारियों से वो सो भागेंगे, दुख उस जिंदगी से दूर रहेंगे। सो मेरे अजीज प्यारे भाइयों, बाइबल मुकद्दस इब्रानियों रोमियो 12वां बाब क्या बयान करता है? आइए इसको निकाल के पढ़िए, इसके बाद दुआ करते हैं। रोमियो 12वां बाब पहली आयत से, जी पढ़िए क्या लिखा है जी। बस ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं। पौलुस कहते हैं भाइयों, मैं तुम्हें खुदा की रहमतें याद दिलाकर रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, इल्तमास करता हूँ, अपील करता हूँ, मिन्नत करता हूँ। क्या करो कि अपने बदन टैटू बनवाने के लिए उस स्टूडियो में जाओ, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। गीत भी गाओ, प्रसिद्धि करो, कलाम दो, हदिया दो, पर अपना बदन ये खुदा को पेश करो। ये है तुम्हारी क्या? और इस जहान के नहीं, मैं तो बनना अम्मी आजकल फैशन नहीं है, मैं तो बनना नहीं भाई, मैं तो मक्खी वाली मछली खानी थी, मैं तो भाई खाना, मैं तो करना था क्योंकि फैशन है। इस जहान के अगर आज गुरबट में हम पुरुष साहब को खड़ा कर दें, जीन दी पैंट पाई हुए है, बटन खुले हो, ब्रेसलेट छापा छापा और पुरुष साहब अंदर हालेलुया सर नमस्कार नारे नारे मुझे घर में पाया रही
تو پہناوا بازو کا لوگوں کے لیے جو اچھی ہوتی ہے نا ڈریسنگ جو ہے یہ بھی لوگوں کو متاثر کرتی ہے. اچھی ڈریسنگ ہو تو لوگوں کے لیے اچھائی اور ان کے لیے برکت کا سبب بنتی ہے. کہ جہاں کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک پسندیدہ اور کامل مرضی. سو آئیے میرے عزیزوں آج صبح غور کیجیے گا اگر آپ کے خاندانوں میں آپ کے بچوں کو ایسا شوق پڑے انہیں یہ بائبل کی ورسز بتائیے کہ اپنے بدن پر کچھ بھی نہ گدوانا. آپ کے بچوں کو شوق ہے کہ بچے کو دیکھو گے کہ بڑا شوق چڑھ رہا ہے. بچوں کو آپ نے گائیڈ کرے, نوجوانوں کو گائیڈ کرے, بوڑھوں کو گائیڈ کرے کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے میں خداوند ہوں. تم اپنے آپ کو مردوں کے سبب سے زخمی, اپنے آپ کو مردوں کے سبب سے زخمی. کلے پکا لیا جی عثمان صاحب نے بڑا خوبصورت سے کل نہیں آج آ رہے ہیں تو بڑا اچھا کلے سے میں کہتے تو 10 منٹ میں ہنستا رہا کرے ہوئے تو میں کہا کہ یہ کل ہے تو بھائی منع کیا گیا ہے کیونکہ ایک ہندو تھا پنڈت, ہندو پنڈت صاحب تھے تو وہ نا کیلوں پر لیٹا ہوا تھا, کیلوں پر لیٹا تو تپسیا کر رہا تھا. وہاں سے نا سندر سنگھ سوامی صاحب گزرے تھے, ایسے گزرے. کہتے ہیں پنڈت صاحب آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیلوں پر لیٹے ہیں. کہتا ہے میں بھگوان کو خوش کر رہا ہوں, میں اس کی بھکتی کر رہا ہوں, میں چاہوں میرے پاپ क्षमा ہو جائے, میرے گناہ معاف ہو جائے. سوامی صاحب کہتے ہیں پنڈت صاحب اٹھ پڑو. کہتے کیوں؟ کہتے ہیں یہ کام ہمارا یسوع کر گیا ہوا ہے, بس خدا کو معافی مانگو تمہارے گناہ معاف. اب ہمیں زخمی نہیں ہونا, ہمیں نہ تو زخمی ہونا ہے, ہمیں نہ تو ننگی پیری پجنا ہے, ہمیں نہ تو ہمیں نہ تو ایسے سمجھنا. ہمیں تو بائبل میں لکھا ہوا ہے سانپ تجھے سنا ہے تو بولو کنہوں نے کیا سی سانپ تو نہیں کیا اے آئی تو لڑنے میرا ادھیل ہو جائے, میں نے وہی نہ بچے. ہمیں اس نے کہا اٹھو, یہ بیماری, یہ زخم, یہ کیل, یہ کوڑے سارے میرے یسوع نے دیے ہیں. آپ ایمان لائے, آپ نے شفا دی. آنکھیں بند کریں, سروں کو جھکائیں. پریز دی لارڈ, ہاللیلویا.